کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ آپ علیہ السلام کا تابوت دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا؟ اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت حسن اور بہترین آواز والا بنا کر بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح سوتیلے بھائیوں نے حسد کی بنا پر آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، پھر آپ علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمران بن گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان سے ملوا دیا، اور لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے۔ جب 40 سالوں کے بعد باپ بیٹے دونوں دوبارہ ملے تو دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ معزز خواتین و حضرات، روایتوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ علیہ السلام کے 11 بھائی، ان کی بیویاں، بچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے پوتیاں سب مصر میں رہنے لگ گئے، اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل بہت طاقتور ہوتے گئے، حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور جب اپنے والد کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تو آپ علیہ السلام نے اپنے سر سے تاج اتار پھینکا اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا، اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا روئے اور روتے روتے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس نورانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے اور آپ علیہ السلام غموں سے چور تھے۔ باپ کی جدائی اب برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات اپنے خدا کو یاد کرنے لگے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلایا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر کبھی سر پر تاج نہیں رکھا، نہ ہی کبھی مسکرائے، اور ہر رات دریائے نیل جا کر اپنے رب کو یاد کرتے اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور دادا اسحاق ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ ازاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان 40 سالوں میں اتنی گریہ ازاری نہیں کی ہوگی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آئے اور یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے رونا شروع کر دیا، بنی اسرائیل میں کوہرام مچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا، ہر جانب سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔
ایک گروہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریا کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے، تاکہ تمام مصری اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا، اور روایتوں کے مطابق جب ایک عرصہ بعد بنی اسرائیل مصری فرعون کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی، اور سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوششیں کیں لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، لہذا جب تک آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ تابوت کہاں موجود ہے، لہٰذا وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اس کا پانی نکال دو۔ جب اس کا پانی نکالا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کی، جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا رستہ تلاش کیا تو آپ علیہ السلام کو رستہ مل گیا، اور آپ علیہ السلام اس تابوت کی برکت سے ارض مقدس پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب یسوع میں موجود ہے۔ اس طرح یہودیوں کی ایک مقدس کتاب جینیسس ربہ میں بھی اس قصے کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کسی نامعلوم مقام پر کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس میں واقع ایبل پہاڑی کے قریب ایک مقام ایسا ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیلی یہودیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے اس مقام کو، جسے مقام یوسف کہا جاتا ہے، ایک مقدس جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد یہ مقام اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ سال 1990 میں اس مقام کو یہودیوں نے آرمی بیس میں تبدیل کر دیا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنا اہم اور مقدس کیوں ہے؟ نیز یوسف علیہ السلام کے اس تابوت میں ایسی کیا پراسراریت موجود ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک، کومنٹ اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔